رمضان پاکستان، رمضان پاکستان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله. يستبشرون بنعمة من الله بنعمة من الله وفضل
يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے، اس پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل جو انہیں دے رکھا ہے اس سے بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں. ان لوگوں کی بابت جو اب تک ان سے نہیں ملے، ان کے پیچھے ہیں اس پر کہ انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے، اور اس سے بھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو برباد نہیں کرتا. تلاوت قرآن کریم کی گئی. یہاں پر قاری شفقت اللہ قادری صاحب نے سورہ آل عمران کی آیات کی تلاوت کی، اور اسی تلاوت قرآن کریم اور اس کے ترجمے سے آغاز ہوا چاہتا ہے باقاعدہ آج کی 21ویں سحر ٹرانسمیشن کا رمضان پاکستان میں. اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن کے جتنے ناظرین پاکستان بھر میں ہماری یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے جس بھی بڑے شہر سے، جس چھوٹے بڑے گاؤں دیہات سے، جس بھی گلی کوچے سے، پاکستان کے ہر کونے میں موجود افراد جو اس وقت ہماری یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، پاکستان سے باہر جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، کسی بھی ملک میں آپ مقیم ہیں اور ہماری پاکستان ٹیلی ویژن کی یہ نشریات دیکھ رہے ہیں، اور پھر وہ لوگ جو ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارم خاص کر یوٹیوب لائیو کے آپشن کے ذریعے ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو مجھ ناچیز رابعہ انم کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین کرام، آج آپ سب جانتے ہیں 21 رمضان المبارک کی یہ سحر نشریات ہے. ایک طرف تو ہم رمضان کے دوسرے عشرے سے نکل کر اب آخری عشرے میں داخل ہو رہے ہیں، اور یہ جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے. ہم نے پہلے عشرے میں جتنی اللہ تعالیٰ نے رحمتیں ہمارے لیے بھیجی، ہم نے وہ رحمتیں سمیٹی اور وہ تمام کام کیے کہ ہم خود کو بخشوا سکیں، اور جب دوسرے عشرے میں داخل ہوں تو اپنی مغفرت کا سامان کر سکیں. اور پھر ہم نے جو مغفرت کا سامان کیا، جہاں کہیں کچھ کوتاہی رہ گئی تو ایک اور ہمارے پاس بہترین موقع ہے جو جہنم کی آگ سے نجات کا موقع ہے. اور یہ تو وہ عشرہ ہے جس میں ایک کے بعد ایک انعام اور تحفہ ہمارے لیے طاق راتوں کی شکل میں ہمارا منتظر ہے. اور آج اس کی پہلی جو میں کہوں گی سیڑھی ہے، جو تسلسل کی پہلی سیڑھی ہے، وہ آج ہماری منتظر ہے. یعنی آج پہلی طاق رات ہے، اور اس کے بعد 23، 25، 27 اور پھر 29ویں یہ وہ طاق راتیں ہیں جو ہماری منتظر ہیں. اس میں جتنا ہو سکے آپ نے عبادات کرنی ہے. آج علماء کرام سے انشاءاللہ اس بارے میں پوچھیں گے کہ طاق راتوں میں کون کون سی عبادات ہیں جس سے اپنی زندگی کا، اپنی ان اہم راتوں کا حصہ بنانے سے ہمیں اس جہان میں اور اس جہان میں بہت فائدہ ہوگا. ناظرین کرام، طاق راتوں کے حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، لیکن آج ایک اور جو اہمیت ہے اس دن کی، تاریخی حیثیت ہے، وہ یہ کہ آج کا دن ایک عظیم ہستی سے منسوب ہے. وہ عظیم ہستی جن کی پرورش آغوش رسالت میں ہوئی، وہ عظیم ہستی جن کی شجاعت بے مثل ہے، وہ عظیم ہستی جن کی علمی بلاغت کا یہ عالم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. ناظرین کرام، آج حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یوم شہادت ہے. وہ عظیم ہستی کہ جنہوں نے اپنی تمام زندگی خدمت اسلام کے لیے وقف کر دی. علم و حکمت کی بات ہو یا فہم و فراست کا ذکر ہو، عدل و مساوات کی بات ہو یا تفسیر علم القرآن کی بات ہو، علم حدیث کی مہارت ہو یا پھر تقریر و خطابت میں ایک بہترین آپ کا کام، اور نہ جانے کتنے ہی ایسے مناقب ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات میں موجود تھے. ناظرین کرام، غزوہ خندق میں اس موقع پر
عمر بن عبد ود جیسے قوی ہیکل دشمن کو زیر کرنے والی تلوار آپ کی تلوار، خیبر کے میدان میں مرحب کو جہنم واصل کرنے والی تلوار آپ کی تلوار، بدر و حنین میں داد شجاعت دینے والی آپ کی تلوار، اور اسلام کو تقویت دینے والی بھی آپ کی تلوار۔ ناظرین کرام، مسند احمد بن حنبل میں حضرت عبداللہ بن عمر کا ایک بہت خوبصورت قول ہے جو میں آپ کی نظر کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے حضرت علی کے مناقب کو جب بیان فرمایا تو آپ نے کہا کہ حضرت علی کو 3 ایسی خصوصیات عطا کی گئیں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی خصوصیت اگر مجھے عطا کر دی جاتی تو جو سرخ اونٹوں کا تحفہ ہے مجھے اس تحفے سے زیادہ وہ خصوصیت عزیز ہوتی۔ اب خصوصیات جو بتا رہے ہیں وہ سنیے گا۔ پہلی خصوصیت تو بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقائے دو جہاں نے اپنی چہیتی صاحبزادی آپ کو دی، آپ کو سونپی، تو یہ پہلی خصوصیت۔ دوسری فرمایا کہ جب مسجد نبوی میں کھلنے والے جتنے دروازے تھے وہ بند کر دیے گئے، لیکن جو حضرت علی کے گھر کا دروازہ تھا وہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا اور وہ بند نہیں کروایا گیا، دوسری خصوصیت۔ اور تیسری خصوصیت آپ نے کہا کہ خیبر کے دن جو جھنڈا ملا وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ملا۔ ناظرین کلام، آپ وہ امیجن کیجئے کہ وہ خیبر کا میدان اور اس میں رسول اللہ آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل میں جھنڈا اسے عطا کروں گا، کل میں جھنڈا اسے عطا کروں گا جس سے اللہ تعالیٰ نے فتح یاب کرنا ہوگا، یعنی اس کے ہاتھوں ہماری فتح ہوگی۔ اب صحابہ کرام سب موجود ہیں اور کیا بات ہے، وہ منظر دیکھیے کہ رسول اللہ موجود ہیں، وہ یہ اعلان کرتے ہیں اور صحابہ کرام منتظر ہیں۔ ایک بڑا ہیلدی سا کمپٹیشن بھی ہے اور سب کے دل میں یہ خواہش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھنڈا ہمارے ہاتھ میں تھما دیں، علم ہمارے ہاتھ میں تھما دیں۔ اور پوری رات گزرتی ہے، صحابہ کرام منتظر بھی ہیں، امید بھی لگائے بیٹھے ہیں اور دعائیں بھی کر رہے ہیں کہ کاش وہ جھنڈا ہمارے نصیب میں آ جائے۔ صبح ہوتی ہے، صحابہ کرام اکٹھے ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ سنائیں گے، اور رسول اللہ کہتے ہیں علی کہاں ہے؟ حضرت علی حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ سے ہمیں فتح نصیب کروانی ہے، اور پھر ٹھیک ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کے ہاتھ سے فتح نصیب کروائی اس دن۔ ناظرین کرام، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زندگی، ان کی مبارک ذات، اس کے بارے میں انشاءاللہ آج اس ٹرانسمیشن میں ذکر خیر رہے گا، اور ہمارے علماء کرام جب آئیں گے یہاں تو ان سے بھی اس بارے میں بات کریں گے۔ لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری سحر نشریات کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار سے۔ قاری اسد الحق صاحب اور ثنا سید صاحبہ یہاں موجود ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے اس عشرے کا آغاز بھی اسی طرح سے ہونا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آيات حق من الرحمن محدثة
بہت شکریہ، آپ نے اتنا خوبصورت آغاز ایک بار پھر کیا ہماری ٹرانسمیشن کا۔ ناظرین کرام، ایک کے بعد ایک طاق رات ہماری منتظر ہے۔ آج کی 21ویں شب، پھر 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں اور پھر لیلۃ الجائزہ، وہ رات جس میں ہمیں اجرت ملتی ہے اس محنت کی، اس کام کی جو ہم نے اس مبارک مہینے میں کیا، وہ عبادتیں جو ہم نے اس خوبصورت ماہ مبارک میں ادا کی۔ اور ناظرین کرام، اسی اجرت کے لیے ہم یہ محنت کر رہے ہیں، اسی ایک نظر کرم کے لیے یہ ساری محنت ہے، یہ ساری ہم جو تیاری کرتے ہیں اس مبارک مہینے کی، اس امید کے ساتھ کہ جو چیزیں ہم اپنی زندگیوں میں اس مہینے میں شامل کریں وہ اپنی زندگی کا باقاعدہ حصہ بنائیں۔ کون کون سی دعائیں ہیں، کون کون سے وظائف ہیں جو طاق راتوں میں ہمیں پڑھنے چاہیے اور اس کی بہت فضیلت ہے، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے اور آپ کے سوالات بھی شامل کریں گے اپنے وظائف کے سیگمنٹ میں، جو آپ سب جانتے ہیں ہماری پہلی بریک کے بعد ہوتا ہے۔ تو مختصر سی ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے آغا منہاج صاحب تشریف فرما ہوں گے، ان سے پوچھیں گے آپ کے بھیجے گئے تمام سوالات۔ انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ ہم جتنے ٹاپکس ہو سکیں اس پورے 30 روزے میں یا 29 روزے جو اللہ نے بہتر چاہا اس میں ہم انشاءاللہ مکمل کریں۔ تو ایک بریک کے بعد وظائف کا سیگمنٹ رمضان پاکستان میں۔ ناظرین کرام، رمضان پاکستان کی سحر نشریات 21ویں شب میں ہم موجود ہیں اور آپ کے سوالات اس قدر زیادہ ہیں، مجھے دکھ ہوتا ہے اگر میں شامل نہ کر سکوں کسی کا کوئی مسئلہ، لیکن میں ایک بات صرف کہنا چاہوں گی، مجھے جو انسٹاگرام پہ میسیجز آ رہے ہیں بہت سارے ایسے سوالات ہیں جس پر ہم آلریڈی یا تو بات کر چکے ہیں یا وہ ایسے سوالات ہیں جو کہ بہت اور لوگ بھیج رہے ہیں، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ ملا کر ایک ساتھ اجتماعی ایک سوال پوچھ لوں اور اس کا جو بھی وظیفہ ہو وہ سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہو جائے تاکہ ہمارا وقت بھی ضائع نہ ہو، ہم زیادہ سے زیادہ سوالات ہم اس میں شامل کر سکیں سیگمنٹ میں۔ آغا منہاج صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا صاحب، آج ہم ظاہر ہے پہلی طاق رات میں موجود ہیں، تو طاق رات کا وظیفہ بھی بتا دیجئے کہ کوئی خاص جو 21ویں شب کو پڑھنا ضروری ہو، اور پھر میں سوالات کی جانب بڑھتی ہوں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ آج 21ویں شب ہے، ممکنہ طاق رات ہے، ممکنہ شب قدر بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے یہی وہ رات ہو جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا، ہو سکتا ہے یہ وہی رات ہو جس میں ہمیں ڈھونڈنے کے لیے کہا گیا ہے کہ ان 5 طاق راتوں میں تلاش کرو کہ نزول قرآن پاک کی جو رات ہے وہ کون سی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آج ہی وہ شب قدر ہو، آج ہی وہ بڑی رات ہو جس کا انتظار ہم، جو 1000 مہینوں کی عبادتوں سے جو افضل ہے، جس کے لیے ہم سورہ قدر پڑھتے ہیں قرآن پاک میں۔ تو میرا مشورہ ہے، میری دعا ہے، میری ریکویسٹ ہے، عاجزانہ گزارش ہے، صلاۃ التسبیح کا اہتمام ہم پہلے روزے سے الحمدللہ کرواتے ہیں۔ الحمدللہ یہ پاکستان ٹیلی ویژن میں یہاں ہمیں موقع ملتا ہے اس پلیٹ فارم سے کہنے کا کہ لوگ آخری عشرے کا، بڑی راتوں کا، طاق راتوں کا انتظار نہ کریں، پہلے روزے سے صلاۃ التسبیح کا طریقہ بھی بتا دیا اور روزانہ 4 نفل کس طرح پڑھنے وہ بھی بتا دیا۔ نہیں معلوم ابھی بھی انٹرنیٹ پہ جائیں، آپ کے گھر میں پنسورہ ہو، دسورہ ہو، مدنی پنسورہ ہو، اس میں جائیں، صلاۃ التسبیح کا طریقہ لکھیں، ابھی 20 منٹ 25 منٹ میں 4 نفل جو ہیں وہ صلاۃ التسبیح کے پڑھ لیجئے۔ سورہ قدر اگر آپ ہو سکے تو 100 مرتبہ پڑھ لیجئے، اجتماعی طور پہ پڑھ لیجئے، اپنے گھر والوں کو ساتھ ملا کر، اپنے شوہر کو، بچوں کو، بیگم کو، والدین کو، تو 100 مرتبہ سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ پڑھ لیجئے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اپنے سحر و افطار میں لوگوں کو شریک نہیں کیا، زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو فوراً کر لیجئے، کیونکہ اب ہمیں تیزی کے ساتھ رمضان جو ہے وہ یوں گزر جائے گا، 21، 23، 25، 27، 29ویں 5 طاق راتیں گزر جائیں گی، پھر لیلۃ الجائزہ جیسے ہماری بہن نے فرمایا کہ انعام ملنے کی رات۔ تو اب یہ جو وقت ہے بڑا قلیل ہے، تو اس میں آپ یوں کہتے ہیں نا وقت کم اور مقابلہ بڑا سخت آنے والا ہے آپ کے لیے۔
کیا بات ہے جی. پہلا سوال جو ہے وہ ہے کہ میں چند انفرادی مسائل کے باعث سخت مایوسی اور ڈپریشن کا شکار ہوں, کوئی بہتری کا وظیفہ بتا دیں. اس وقت پوری دنیا, پورا پاکستان ہر لحاظ سے, مہنگائی کے لحاظ سے, بے روزگاری کے لحاظ سے, صحت و تندرستی کے لحاظ سے, ہر لحاظ سے کہیں نہ کہیں مشکلوں کا, پریشانیوں کا, ڈپریشن کا, پوری دنیا انزائٹی میں کا یہ شکار ہے. تو اس کا جو سب سے بہترین وظیفہ ہے وہ ہے کہ آپ باوضو رہنے کی کوشش کریں, پنجگانہ نماز پڑھیں. اگر مسجدوں میں جا کے صف اولیٰ میں پہلی صف کے اندر جو ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں. تنہائی سے بچیں. تنہائی جو ہے نا, یہ سب سے بڑا ڈپریشن آپ کو تنہائی دیتی ہے. اپنے اچھے احباب کے ساتھ بیٹھیں, اچھی فیملی ممبرز کے ساتھ بیٹھیں, اچھے دوست احباب میں بیٹھیں, اپنے رشتہ داروں کے قریب رہیں, تنہائی سے دور رہیں اور قرآن پاک کثرت سے پڑھیں. مطلب قرآن پاک کی صورتیں تو جو پڑھتے ہی, ہم یاسین شریف پڑھتے ہیں فجر کے بعد, عشاء کے بعد, سورہ ملک پڑھتے ہیں عشاء کے بعد جو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے, سورہ واقعہ آپ کو فکر و فاقے سے بچاتی ہے جو مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے. اسی طرح کثرت سے درود پاک پڑھا جاتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ ڈپریشن کو ایسے زندگی سے نکال دیتا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق اس کو جس نے ایک مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا, اس کے 90 مسائل حل ہوتے ہیں, اور جس میں سب سے چھوٹا جو مسئلہ حل ہوتا ہے وہ غم. جو اس وقت آپ کو ڈپریشن ہے, کوئی خوف ہے انجانا سا, تو اس کے لیے جو بہترین وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیے اور 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تسبیح پڑھیے. یہ بھی ڈپریشن ہو, خوف ہو, پریشانی ہو, 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لینا عشاء کے بعد, مغرب کے بعد, جب آپ کو ٹائم ملے. اس کو زمزم سے دوستی کریں, زمزم پہ کثرت سے زمزم پہ دم کر کے پانی پئیں, انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اچھا, اور ایک اور بات یہ کہ لوگ جب اینزائٹی یا ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں تو خود کو آئسولیٹ کر لیتے ہیں, یعنی ان کو پسند آتا ہے کہ میں اکیلا رہوں, کسی سے بات نہ کروں, بستر چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا, بس دل چاہتا ہے کہ ہر وقت سوتے رہیں, کچھ کھانے کا دل نہیں چاہتا, یا کچھ لوگ ڈپریشن میں زیادہ کھانا شروع ہو جاتے ہیں, پھر ویٹ گین ہو جاتا ہے. تو کسی نہ کسی کو ڈھونڈیں, چاہے وہ آپ کی ماں ہو, آپ کی کوئی دوست ہو, آپ کا کوئی لڑکا اگر ہے تو آپ کا کوئی ایسا دوست ہو جس سے آپ یہ بات کر سکیں, جو آپ کی بات کو سنے, سمجھے. یہ بہت ضروری ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, وہ یوٹیوب, نیٹ فلکس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں, انسانوں سے دور ہو جاتے ہیں, ماں باپ سے دور ہو جاتے ہیں. آغا صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کی دعائیں ضرور لیں. ہم کیا کرتے ہیں, جب ہمیں پریشانی ہوتی ہے ماں باپ سے ڈسکشن ہی نہیں کرتے, ہم بہت دور ہو جاتے ہیں. اور پھر ان والدین کے لیے بھی کہ اگر آپ کا بچہ آپ کو آ کے کہہ رہا ہے کہ اس کو کوئی بھی ذہنی مسئلہ ہے تو آپ پلیز اس کی بات سنیں. اس طرح سے نہ اس کو, لوگ کہتے ہیں جھڑک دیتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہے ایسا, بس تمہارا وہم ہے, فضول نہ سوچو. نہیں, آپ اس کی بات سنیں کہ اس کو کیا مسئلہ ہے. یہ بہت ضروری ہے بچوں کی آج کل, کیونکہ جس قسم کا اس وقت انٹرنیٹ پر مواد ہے, جتنا بچے لوگوں کو دیکھتے ہیں, لگتا ہے کہ سب کی زندگی بہت اچھی ہے, بس میری زندگی اچھی نہیں ہے. اور یہ کسی ایک کے ساتھ نہیں ہے, سب کے ساتھ ہے. اس لیے جب بڑی بڑی سیلیبریٹیز کے آپ کو مسائل پتہ چلتے ہیں, گھر کی سچویشن پتہ چلتی ہے, تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ تو لگتا ہی نہیں تھا ایسا. اس کپل کا تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ان کی طلاق ہونے والی ہے, اس کا تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس کے اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلقات اتنے خراب ہیں. تو یہ ایک فیک دنیا ہے. پلیز اس سے امپریس ہونا چھوڑ دیں اور ذرا ریئل ورلڈ میں داخل ہوں, ریئل لوگوں سے بات کریں, ان سے میل جول رکھیں. دوسرا سوال ہے جی کہ میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ زبان کے بہت گندے ہیں, یعنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں اور ان کو گالیوں کی بہت عادت ہے بچپن سے. تو وہ خود بھی پریشان ہے, لیکن وہ ان کی بھی نہیں جان چھوٹ رہی, اور ظاہر ہے یہ تو بیگم ہیں تو یہ تو بہت ہی پریشان ہے. الفاظوں کا استعمال جو ہے نا وہ بہت اچھے سے کرنا چاہیے, طریقے سے کرنا چاہیے, اور اس کے لیے بہت اچھا وظیفہ ہے. جتنے لوگ لو باتوں کے اندر, گندے الفاظ کے اندر, گالیوں کے اندر مبتلا ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں, تو وظیفہ یہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ. اور اگر آپ یہ وظیفہ چلتے بیٹھتے, اٹھتے بیٹھتے یہ وظیفہ کرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اور اگر کوئی چاہے کہ اس کا رشتہ دار کی یہ الفاظ جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں, وہ بالکل صحیح اعمال کا مالک بن جائے, اور وہ خود اس چیز سے جان چھڑانا نہ چاہتا ہو, تو اس کے لیے سب سے اچھا وظیفہ یہ ہے کہ آپ اس کو سورہ فاتحہ 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد, 7 مرتبہ سورہ اخلاص, 7 مرتبہ سورہ فلق, 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کو پلانا شروع کریں. سورہ اخلاص, سورہ ناس, کل سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس, اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ. مگر نیت آپ کی جو ہوگی ویسے ہی انشاءاللہ. تو یہ 13واں ہدف وظائف ہیں جو ہم یہاں سے بیٹھ کے دیتے ہیں. کرنے والے کی نیت صحیح ہو, نشانہ صحیح ہو. اگر آپ کا نشانہ صحیح نہیں ہوگا, آپ کے کیا کرنا ہے نماز کے بعد پڑھ کر,
پانی پہ دم کر کے پلانا ہے. اچھا پانی پر دم کرنا ہے ان صورتوں خود بھی کو دم کر سکتے ہیں اگر ہو سکے, رات کو سوتے ہوئے اگر وہ سو رہے ہوں نا تو جا کے ان کو دم کر سکتے ہیں. اس مجھے طرح لگتا ہے کہ اگر آپ نے استغفار کا بتایا, ان چاروں کل کا بتایا, سورہ فاتحہ کا بتایا, جو شخص اپنی نمازوں میں اور پوری روٹین میں سے شامل کر لے اس کے منہ سے کیسے غلط بات بالکل ایسے ہی, یہ تو نیچرل ریمیڈی ہے. نیچرل ریمیڈی ہے, بالکل ایسے. اللہ کا نام اپنی زبان پر لے آئیں, دیکھیں آپ کو کیسا خوف آتا ہے اور آپ کے منہ سے کوئی غلط بات انشاءاللہ نہیں نکلے گی. اچھا تیسرا کام ہے کہ ہر کام, تیسرا جو سوال ہے کہ ہر کام میں بندش اور رکاوٹ آ جاتی ہے, کوئی ایسی دعا بتائیں کہ کام بن جائے. وہ کہتے ہیں جاب سے ریلیٹڈ ہو, کوئی گھر میں رشتوں سے ریلیٹڈ بات ہو, کوئی بھی کام زندگی میں شروع کریں اس میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے, بندش آ جاتی ہے. میں نے 4 سورہ جن لوگوں کو پڑھتے ہوئے دیکھا ان کو کبھی بھی میں نے پریشانیوں کا شکار نہیں دیکھا, جن کو میں نے زندگی میں 4 سورہ پڑھتے ہوئے دیکھا. وہ 4 سورہ کون سی ہیں؟ سورہ یاسین, سورہ واقعہ, سورہ ملک, سورہ مزمل. عشاء کے بعد جس نے یہ 4 سورہ ریگولر انداز سے پڑھ لی, سورہ یاسین, سورہ یاسین, سورہ واقعہ, سورہ ملک, سورہ مزمل, میں نے کبھی اس کو پڑھے پریشان نہیں دیکھا. میں نے کبھی نہیں دیکھا الحمدللہ کہ اس کا کوئی کام رکا ہو. اس کا ہر کام اللہ کے فضل و کرم سے رحمتوں سے ہو جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ ہمارے یہاں وظیفے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم دعا نہیں مانگتے. یہ ہماری سب سے بڑی پرابلم ہے. جبکہ دعا جو ہے اس کے متعلق فرمایا جاتا ہے کہ اس کو بے رغبتی سے نہیں مانگنا. ہم لوگ لمبے لمبے وظائف کرتے ہیں اور آمین کہہ کے نکل جاتے ہیں. ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. لمبی لمبی دعائیں مانگنی چاہیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے دعا مانگنے والے کو. ہم انسانوں کے آگے محتاج ہو جاتے ہیں, ہم انسانوں کے آگے جا کے ان سے دنیا سے مانگتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے مانگنا چاہیے, کثرت سے درود پاک پڑھ کے مانگنا چاہیے. اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگے اور لمبی لمبی دعا مانگے. اگر آپ کا کوئی کام رک گیا ہو نا, آپ اٹھیں صرف تہجد میں. رمضان شریف میں تو یہ مواقع ہمیں مل جاتے ہیں. رمضان کے بعد آپ اٹھیں تہجد کے اندر اور تہجد میں اٹھ کے 2 نفل پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے لمبے ٹائم تک درود پاک پڑھتے رہیں. آنکھیں بند کریں, سروں کو جھکائیں, درود پاک پڑھتے رہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیں گے آپ کے سارے رکے ہوئے کام جو ہے نا وہ سارے بن جائیں گے. اور جب بھی سونے لگے نا, یہ تو میں نے بھی اپنی زندگی کا حصہ بنایا, سوتے سوتے کوئی نہ کوئی وظیفہ پڑھتے جائیں, آپ کو اسی میں نیند آ جائے گی. آپ یقین کریں میں نے بہت بار ایسا ہوا ہے کہ میں درود شریف پڑھتے ہوئے بہت زیادہ بار جب آپ پڑھ لیں اور آپ سو جائیں تو آپ کو نیند میں بھی لگتا ہے درود شریف بے شک ایسے ہی ہے, کنٹینیوٹی فیل ہوتی ہے. جب آپ اٹھیں تو آپ کو لگتا ہے میں نے پوری رات درود شریف پڑھا. کیا بات ہے, تو یہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. جو بھی وظائف آپ کو آغا صاحب بتاتے ہیں, کچھ نہ کچھ اللہ کا نام, درود پاک, کوئی بھی چیز پڑھتے ہوئے بستر پہ جایا کریں. اور دیکھیں جب آپ صبح اٹھیں گے, ایک تو اللہ تعالیٰ آپ کو فجر کی نماز کے لیے ٹائملی اٹھائیں گے یا تہجد کے لیے آپ کو ٹائملی اٹھائیں گے, اور پھر پورا دن بہترین گزرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. چوتھا جو سوال ہے وہ یہ کہ دل میں سٹنٹ ڈلے ہیں, دھڑکن بہت تیز رہتی ہے اور ڈاکٹرز نے ہارٹ سرجری کا بولا ہے, اور مجھے چونکہ ہارٹ سرجری سے بچنا ہے تو کوئی ایسی دعا یا وظیفہ کہ اللہ تعالیٰ یہ حال بہتر کر دے. دیکھیں جی, سورہ رعد کی جو آیت نمبر 28 ہے, سورہ رعد, سورہ رعد کی آیت نمبر 28 28 نمبر آیت ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور اس کے جو معنی اور مفاہیم یہ ہیں کہ دلوں کا اطمینان اللہ ہی کے ذکر میں ہے. اچھا, اب دلوں کا اطمینان کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب یہ ذکر کریں گے, یہ وظیفہ پڑھیں گے, تو آپ کا جو دل کی دھڑکن ہے, جو پلپیٹیشن ہے, جو بہت زیادہ ہے, نارمل تو 70 ہونی چاہیے, 110 ہو جاتی ہے, تو یہ بالکل آپ کے نارمل ہو جائے گی, 70-80 کے اوپر آ جائے گی. سب سے بڑی بات, اس کے دل کے اندر جتنی بیماریاں ہیں, چاہے وہ اسٹنٹ ہے لگنے کی وجہ سے ہیں, چاہے وہ والز کے ویک ہو چکے ہیں, چاہے وہ اس کی وینز بلاک ہو چکی ہیں, اللہ کے حکم سے یقین کیجیے گا میری بات کا کہ یہ کھل جائیں گی. کیونکہ میں آپ کو بار بار ایک ہی بات عرض کرتا ہوں کہ علاج کے 3 درجے ہوتے ہیں, کہ جب بھی انسان بیمار ہوتا ہے نا, سب سے پہلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے, اس کے بعد وہ صدقہ دیتا ہے, اس کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. اب آپ اس کو آگے پیچھے اس کی سیکوینس کو کر لیں کہ سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, پھر صدقہ دے دیں, پھر دعا کر لیں, یا پہلے صدقہ دے دیں پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں, پھر دعا. علاج کے 3 درجے. اب یہ آتے ہیں اس کا علاج ہوگا کیسے, تو اجوا کھجور اب پاکستان میں بھی ملنے لگی ہے. اوریجنل اجوا کھجور آرام سے مل جاتی ہے الحمدللہ. اور اس کا طریقہ یہ کہ جب آپ اجوا کھجور کھائیں گے تو اس کی گٹلیوں کو جمع کر لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کی گٹلیاں بھی مل جاتی ہیں. اچھا, گٹلیوں کو آپ نے پیس کے اس کا پاؤڈر بنانا ہے, اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اب آپ کو پاؤڈر بھی اویلیبل ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ احتیاطی طور پہ خود کر لیں. اس کو تھوڑی سی مشقت ہوگی, تھوڑے پیسے زیادہ لگیں گے آپ کے, کسی کو کہہ کے منگوا کر اس کو گٹلیوں کو پیس لیں, اور اس میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اس کو 111 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کے اس کو دم کریں, اور روزانہ نہرمو زمزم کے ساتھ آدھا چمچہ, ½ ٹی اسپون اس کو پھانک لیں. اور آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام, دیکھیں مدینہ شریف کے کھجور ہے نا, یہ اجوا کھجور, جو پاؤڈر بنے گا وہ ارے سبحان اللہ, یہ ہر مرض کے لیے اکسیر ہے, خاص طور پہ دل
دل کے لیے. اور یا قوی القادر المقتدر قونی و قلبی، یا قوی القادر المقتدر قونی و قلبی، یہ ہر نماز کے بعد آپ نے دل پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ کے اس کے اوپر دم کریں. اور جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے نا اس کا دل ویسے ہی بڑا اچھا رہتا ہے. اب آتا ہوں میں دنیاوی معاملات کی طرف کہ اگر اسٹنٹ لگ رہے ہیں تو یہ بھی جائز ہے، اگر سرجری ہو رہی ہے تو یہ بھی علاج کا حصہ ہے. علاج کرانا سنت ہے، ہمارے اسلام میں علاج کرانے کی بڑی اہمیت ہے، جان بچانا فرض ہے. تو اگر دعا بھی اور دوا بھی، تو اس میں ٹینشن نہیں لینی، گھبرانا نہیں ہے. اسٹنٹ لگا ہوا ہے کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہارٹ سرجری کو کامیاب کرے. یہ نہ ہو کہ آپ وظائف کا سن کے سرجری کینسل کرا دیں، ایسا بالکل نہیں کیجیے گا. یہ ضرور کریں، سب کے لیے وظیفہ ہے. جو ہارٹ پیشنٹ ہیں، کولیسٹرول کے مریض ہیں، ان کے لیے یہ وظیفہ ہے کہ یہ وظائف اپنی زندگی میں شامل کر لیں. دل کی بیماری ہے تو ختم ہو جائے گی، اور ہونے والی ہے تو رک جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا، جو دل کی بیماری ہے نا وہ اچانک سے نہیں ہو جاتی، اس کے کازز ہیں. وہ جو 3 مین کازز ہیں، ایک تو آغا صاحب نے کہا کولیسٹرول، تو 3 چیزیں مل کر آپ کو ہارٹ کا پیشنٹ بناتی ہیں: بلڈ پریشر، ڈائبٹیز اور کولیسٹرول. بالکل صحیح. یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو آپ کو ہارٹ ڈیزیز ہوگی. اب آپ نے ان تینوں چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے. اس کے ہم وظائف بھی بتاتے رہتے ہیں آپ کو ہر آئے دن، اور اس کے تو نسخے بھی ہیں، ظاہر ہے دوا بھی ہے. تو وہ لوگ جو ابھی ینگ ہیں، آپ نے ان 3 چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے. سب سے پہلے تو آپ نے جو اپنی زندگی کا اہم چینج لے کر آنا ہے، اور اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ میرے توسط سے کچھ بہتری آ جائے. آغا صاحب جو چیزیں بتاتے ہیں، آپ نے وائٹ شوگر کو چھوڑ دینا ہے، جو کیمیکلائزڈ شوگر ہے، سفید چینی جو ہم گھر میں اتنی استعمال کرتے ہیں، مطلب 10-10 کلو لوگ چینی لے کر آ رہے ہوتے ہیں گھر میں. نیچرل چیزوں کی طرف آئیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دی ہیں. پروسیسڈ چیزوں سے جان چھڑائیں. یہ کوکونٹ آئل ہے، اولیو آئل ہے، سرسوں کا تیل ہے، اس کو جلا لیں. اس کی اسمیل ہوتی ہے آف کورس، لیکن اس میں اگر آپ لہسن جلا کے اس کو استعمال کریں تو اس کی بھی اسمیل ختم ہو جاتی ہے. تو پلیز اپنی جانوں پر رحم کریں، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیں، آپ سفید چینی چھوڑیں، آپ کی ڈائبٹیز کنٹرول ہوگی. اور صرف چینی نہیں ہے، باقی جو آپ بیکری کے آئٹم کھاتے ہیں دوسرے، اس کے اندر بھی یہ جو وائٹ فلاور ہوتا ہے اس میں سبھی شامل ہوتی ہے. تو وہ تو پھر لمبی لسٹ ہے، بٹ ٹو سٹارٹ ود آغا صاحب بالکل ایسے ہی سفید چینی کو چھوڑ دیں. کولیسٹرول اور ہر چیز کی وجہ سے ہوتا ہے. ہم نے کیا کیا، ہم نے مکھن گھر میں جو دیسی بنتا ہے اس کو چھوڑ دیا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم نے نہیں بنانا. گھر میں مکھن بنائیں، گھر میں دہی جمائیں، دیسی گھی کا استعمال روز کریں. میں آپ کو لکھ کر دے سکتی ہوں کہ اگر آپ روز دیسی گھی 1 ٹیبل اسپون کھائیں روز صبح، آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوگی. گڈ فیٹ وہ آپ کے بیڈ فیٹ کو کٹ کرتا ہے. تو یہ کیونکہ ہمارے کو ٹوٹکوں کا یہاں سیگمنٹ نہیں ہے، تو میں اور آغا صاحب غنیمت جانتے ہوئے اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ ٹوٹکے بھی آپ کی نظر کر دیتے ہیں. ایک بریک پر جا رہے ہیں جناب. بریک سے واپس آئیں گے تو علماء کرام یہاں پر موجود ہوں گے، یوم علی ان کا ذکر، اور پھر ساتھ میں کیونکہ تاخراتیں ہماری منتظر ہیں تو تاخراتوں میں کیا اہتمام ہونا چاہیے خاص عبادتوں کا، اس پر بھی بات کریں گے. ایک بریک کے بعد رمضان پاکستان جاری و ساری ہے. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے ناظرین کرام. رمضان پاکستان کی 21ویں سحر نشریات میں ہم موجود ہیں، پہلی تاخرات میں موجود ہیں. یوم علی اور آپ کی عظیم ذات کا، عظیم ہستی کا ذکر ہو رہا ہے. ناظرین کرام، ہمارے علماء کرام کا سیگمنٹ ہوتا ہے، اس میں کلام سنتے ہیں اور آپ منتظر رہتے ہیں اس سیگمنٹ کے لیے. وقت ضائع کیے بغیر آج جو ہمارے معزز مہمانان گرامی ان سے آپ کا تعارف کروائیں گے. سب سے پہلے تو میں بہت مشکور ہوں مفتی ڈاکٹر اعجاز بشیر صاحب ہماری ٹرانسمیشن میں، اس ٹرانسمیشن میں پہلی بار
آئے ہیں, ان سے پہلے ملاقات رہی ہے اور گفتگو ہوئی ہے ان سے بہت سارے اہم موضوعات پر, ہماری جو پہلے ٹرانسمیشنز ہوا کرتی تھی اس میں. لیکن میں بہت مشکور ہوں آپ آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے بہت پیارے بھائی مفتی نور رحمانی صاحب یہاں موجود ہیں. السلام علیکم نور بھائی. اور میں آپ سب جانتے ہیں کہ میں تو میری مسکراہٹ ہی الگ ہوتی ہے جب حسان بھائی یہاں پر آتے ہیں کلام کے لیے. اور یہ سحر ٹرانسمیشن میں تو ہمارے ساتھ یقیناً موجود ہوتے ہیں, آپ انہیں افطار نشریات میں بھی دیکھتے ہیں. لیکن ان کی خاص بات یہ ہے کہ جب یہ نہیں بھی ہوتے, ہمارا نعتیہ کمپٹیشن ہوتا ہے, تو ہم کہیں نہ کہیں ان کی کوئی نہ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں, بچوں کو ان کی اگزامپل دے رہے ہوتے ہیں. تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کام کر رہے ہیں اس میں بہت عزت انہیں دی ہے. یہاں اتنی عزت ہے اور پھر جو کام کر رہے ہیں تو وہاں تو بے پناہ عزت ہوگی انشاءاللہ. آج کا جو موضوع ہے اور اس پر بھی ہم بات کریں گے. اعجاز صاحب آپ سے آغاز, آپ دونوں کی اجازت سے, یوم علی پر تو ہم گفتگو کر رہے ہیں اور آپ کی ذات کے حوالے سے 9 عمری میں جب آپ نے اسلام قبول کیا اور پھر جو فتوحات آپ کے حصے میں آئیں جس طرح سے, اور پھر آخری وقت تک جو واقعات اور حالات رہے آپ کی زندگی کے, اس پر بات کرنی ہے. لیکن چونکہ اب طاق راتیں بھی ہماری منتظر ہیں, تو جتنے پاکستانی اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں, بہت بڑی تعداد میں اوورسیز پاکستانیز ہمیں اس ٹرانسمیشن میں دیکھتے ہیں, تو ان کے لیے کچھ خاص ایسی عبادات جس کو اپنے روٹین کا حصہ بنانا چاہیے اور طاق راتوں میں شامل کرنا چاہیے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے حضرت سیدنا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جو یوم شہادت ہے, اس پر تمام امت مسلمہ ان کے خراج عقیدت بھی پیش کر رہی ہے, اور ہم سب کو چاہیے کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے نہ صرف اہتمام کریں, دوسرا کام یہ کرنا ہے امت مسلمہ کو کہ اہل بیت سے اور آپ کی ذات سے اپنے تعلق کو مضبوط اور مستحکم کریں. کیونکہ صرف ایصال ثواب سے ہی مقصود حل نہیں ہوتا جب تک آپ ان کے نقش قدم پر, ان کی زندگی, ان کے اسوہ کے مطابق اپنی زندگی کو نہ ڈھالیں, تو ان کی خدمات اور ان کی تعلیمات سے ہمیں وہ استفادہ کرنے کا موقع نہیں ملتا. جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں اس حوالے سے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ان طاق راتوں میں, تو ہمیں بالکل وہی کر لینا چاہیے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ہے, آپ کے صحابہ نے, خود مولا علی نے کر کے دکھایا ہے. آپ دیکھیں کہ جس روز آپ کی شہادت کا دن ہے, تو یہاں سے لے کر آپ کا سر اقدس یہاں تک چرا ہوا ہے, جو زخم آپ کو کاری لگا تھا, اس عالم کے اندر کہ خون مسلسل بہ رہا ہے, لیکن آپ نے اس وقت بھی اللہ کی عبادت کو ترک نہیں کیا, آپ نے اس وقت بھی حقوق انسانیت کو تلف نہیں کیا, آپ نے اس وقت بھی ظالم پر بھی اپنی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہونے دیا. حتیٰ کہ آپ نے یہاں تک وصیت فرمائی تھی کہ اگر میں زندہ رہا تو میرا جو معاملہ ہے, میرا جو حق ہے, میں اس کے ساتھ خود طے کروں گا, لیکن اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو شریعت کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرنا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس میں سب سے پہلے اس طاقرات کے اندر جو ابتدا ہو رہی ہے اس مقدس عشرے کی, مولا علی کی مناسبت سے بھی یہ پیغام دے رہا ہوں. وظائف بہت سارے ہیں, آپ استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ ذکر و اذکار کریں, درود شریف پڑھیں, تلاوت پڑھیں, وہ سب اپنی جگہ ہے, لیکن ان تمام کا فائدہ صرف ایک آپ کی ذات کو ہوگا. لیکن ان وظائف کے ساتھ اپنی گرد و پیش کو اگر ہم شامل نہیں کریں گے تو ہمارا گرد و پیش جو ہے وہ مسلسل تاریخ سے تاریخ ہوتا جائے گا. آج ہمارے المیہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کے اندر جو بے برکتی ہے, ہمارے معاشرے میں, ہمارے اپنے دوست احباب کے جو تعلق کے اندر ایک بے برکتی پیدا ہو گئی ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے استغفار کی تسبیح پڑھنا تو نہیں چھوڑی ہے, ہم درود شریف کی تسبیح تو کثرت سے پڑھتے ہیں, لیکن عملی زندگی میں نہ استغفار ہمارے پاس موجود ہے, نہ درود شریف ہمارے پاس. تو بس یہ ایک پیغام ہے اس مقدس شب کا کہ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوں, جس طرح اہل بیت کرام اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوئے, سر کٹا کر سر بسجود ہو رہے ہیں, اس عالم میں بھی وہ انسان اور انسانیت کو جلا دے رہے ہیں, وہ ظالم کو ظالم کی حیثیت پر رکھ کر ان سے تعلق بحال کر رہے ہیں, اور جتنا انہوں نے حق تلف کیا اس کے مطابق سزا کے روادار ہیں, اس سے زیادہ کے روادار نہیں ہیں. تو اگر ہم اس مقدس شب کے اندر جہاں استغفار کرتے ہیں, اپنے اپنے ماں باپ کو دعاؤں میں شامل کرتے ہیں, امت مسلمہ کو شامل کرتے ہیں, آپ دیکھتی ہیں کہ اس وقت پورا عالم اسلام کس کرب میں مبتلا ہے. میں اشارہ کر رہا ہوں صرف اس پس منظر کی طرف, آپ دیکھیے. تو ایسے میں ہم ان کو دعاؤں میں شامل کریں, اور اس دعا کے ساتھ اپنے عمل کا بھی کچھ کردار جو اپنے ماحول کے اندر ہم پیش کر سکتے ہیں اس کو ضرور شامل کریں. ایمان سے سیکھیں, جو ایمان تو ان کا اس درجے کا ہے, میں کہتا ہوں کہ اس درجے کے بعد جا کر اگر کربلا, کیونکہ کربلا کی کوئی مثل اور مثال نہیں ہے, یہ تو طے ہے کہ اس کی مثل اور مثال قیامت تک نہیں آنی, لیکن ہم سنتے تھے کربلا کیسی ہوئی ہے, آج اس کی ایک جھلک امت مسلمہ کو اللہ رب العالمین نے دکھا دی ہے. یہ ثابت قدمی, یہ عزم, یہ استقلال, یہ آپ کی طرف سے نہیں ہوتا, یہ اللہ عطا کرتا ہے.
ہم سنتے تھے کربلا والوں نے سر کٹوا دیے، بچے کٹوا دیے، اور اس کے باوجود ایسے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، مولا یہ قربانیاں قبول ہیں تو میرے نانا کی امت کو معاف کر دے۔ تو وہ عزم و استقلال اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی زندگی کے اندر دکھا دیا ہے۔ ہمیں عبرت بھی حاصل کرنی چاہیے، ہمیں نصیحت بھی حاصل کرنی چاہیے۔ ہمیں نہ صرف ان کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے، اپنے قول، اپنے فعل کے اندر، اپنی عبادات کے اندر ان کو اس طرح شریک کرنا چاہیے کہ کم سے کم ہمارا غم ان تک پہنچ جائے کہ ہم لاچار ضرور ہیں لیکن ہم آپ سے غافل نہیں ہیں۔ آپ ہمارے جسم کا وہی حصہ ہیں کہ جو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مسلمان کی دوسرے مسلمان کے ساتھ یہی مثال ہے کہ اگر اس کے جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا بدن اس کی جسم کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ نور رحمانی صاحب بسم اللہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کی رحمتیں، برکتیں، عظمتیں، رفعتیں ان پر نازل ہوں جو فاتح خیبر ہیں، ان پر نازل ہوں جو زوج بطول ہیں، ان پر نازل ہوں جو مسلمان اسلام لانے میں سب سے اول ہیں، ان پر نازل ہوں کہ وہ جس سے راضی نبی اس سے راضی، ان پر نازل ہوں جن کا لقب ابو تراب ہے، ان پر نازل ہوں جو حسنین کے بابا ہیں، ان پر نازل ہوں کہ جو جس پر ہاتھ رکھ دیں اسے ولی باکمال بنا دیں، اور جن کی محبت سینے میں آ جائے اور عمل میں آ جائے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے، اور ان پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوں کہ جن کے بارے میں نبی اعلان فرمایا یحب اللہ و رسولہ، کہ وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، اور ان پر نازل ہوں جو قرآن کی مفسر، ایسے مفسر جن کے بارے میں عبداللہ ابن عباس فرمائے کہ قرآن کی 300 آیتیں جن کے بارے میں نازل ہوئی ہوں انہیں مولا علی شیر خدا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ان کا تذکرہ ہم اس طرح کریں گے کہ ہم ان کی سیرت پہ چلیں گے، ہم ان کے کردار پہ چلیں گے، ہم ان کے اعمال پہ چلیں گے، وہ کس طرح کے انسان ہیں، محبت کرنے والے، شفقت کرنے والے، رحم کرنے والے، معاف کرنے والے۔ آج اس معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں ناسور بن کر آتی جا رہی ہیں، کبر زیادہ آ چکا ہے، حسد آ چکی ہے، لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بالکل سیدنا علی حیدر کرار کے حوالے سے چند باتیں میں عرض کروں، پھر اس کے بعد ان کی سیرت پر آؤں گا۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں مفتی صاحب، ہر کسی نے رسول کو اس دنیا میں آنے کے بعد جانا ہے، ہر کسی نے اس دنیا میں آنے کے بعد پہچانا ہے سوائے علی ابن ابی طالب کے کہ جو پیدا ہوئے آنکھ نہیں کھولتے۔ مشہور ہو چکا ہے کہ ابو طالب کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے نابینا ہے، مگر قربان جائیے علی آپ کی معرفت رسول پر، آپ کی محبت رسول پر، آپ کی پہچان رسول پر، کہ آپ رسول اللہ کے ہاتھ میں آتے ہیں، لمس رسول کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا ہی رسول ہاتھ میں لیتے ہیں چہرے والضحیٰ پہ نظر پڑ جاتی ہے، واللیل پہ نظر پڑ جاتی ہے، الم نشرح لک صدرک پہ نظر پڑ جاتی ہے، وما رمیت اذ رمی پہ نظر پڑ جاتی ہے، اور علی کی غذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لعاب دہن بن جاتا ہے۔ یہ وہی لعاب دہن ہے جو کھارے پانی میں جائے تو میٹھا کر دیتا ہے، نابینا پہ لگایا جائے تو بینا کر دیتا ہے، مریض پہ لگایا جائے تو وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اچھا کیسے ہیں؟ سب سے پہلے جب آئے تو رسول کا دیدار کیا، تو علی رسول کی گود میں دنیا میں آئے ہیں، اور جب رسول جا رہے ہیں تو علی کے ہاتھوں میں علی آئے تو رسول کے ہاتھ میں، اور رسول بظاہر دنیا سے گئے تو علی کے ہاتھ میں۔ یہ محبت رسول ہے سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اب آئیے، ہم کہتے ہیں کہ جو بدر خیبر کی بات بہت زیادہ ہوتی ہے، مگر یہاں اہل علم بیٹھے ہیں جنہوں نے سیرت پہ کام کیا ہے، ذرا پوچھیں 70 لوگ بدر کے اندر مارے گئے کافر، اور ان بدر کے 70 کافروں میں سے 35 کو مارا علی نے ہے۔ یہ ذوالفقار چلتی ہے اور خیبر میں آتی ہے تو خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیتی ہے۔ جس جگہ علی جاتے ہیں کامیاب و کامران ہو کر آتے ہیں۔ علی عبادت میں ان جیسا کوئی نہیں، قرآن کی تفسیر کرنے والے علی، 586 احادیث مروی ہیں، مگر رسول اللہ اور اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ جو مدینے میں سب سے بڑی فقیہ ہیں، مگر جب سیدنا علی کوئی فتویٰ دے دیں
ناظرین توجہ رکھیے گا، وہ عبداللہ ابن عباس ہوں، وہ عبداللہ ابن مسعود ہوں، وہ اماں عائشہ ہوں، جب علی کا فتویٰ آ جاتا تمام صحابہ کہتے تھے جو علی نے کہا وہ حق پر ہے، کیا بات؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ۔ علی کی زندگی قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ قرآن جو مزاج چاہتا، اور میں جملہ یہاں کہوں گا ناظرین توجہ رکھیے گا، قرآن جو قرآنی انسان چاہتا ہے اس کی تفسیر ہے علی۔ علی کیا بات، قرآنی انسان جو چاہتا ہے اس کی عملی تفسیر ہے علی۔ اور اگر آپ علی کے کردار کو اپنا لو گے تو آپ عملی تفسیر میں آ جاؤ گے۔ کیا بات ہے۔ آج امت مسلمہ سیدنا علی حیدر کرار کے کردار سے دور ہے، اور وہ آخری جملہ جو شہید ہو رہے ہیں، یہ وہ عظیم ہستی ہیں جو پیدا بھی اللہ کے گھر میں اور جا بھی اللہ کے گھر سے رہے ہیں، اور یہاں وہ فزت برب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا، شہید ہو کے بھی کامیاب ہو گئے، دنیا میں جانے کے بعد بھی کامیاب ہو گئے۔ بتانا مقصود تھا اگر تم نے اللہ اس کی رسول کی محبت میں زندگی گزاری تو تم کامیاب ہو۔ آج انسانوں کو ایک سبق دے دیا، مسلمانوں کو سبق دے دیا، تم اچھے ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، تم کچھ بھی بن جاؤ، تمہاری زندگی اللہ اس کے رسول کے مطابق ہو تو علی کا فتویٰ ہے تم کامیاب ہو۔ اور آج پہلی طاق رات ہے بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پہ کرم کر دیا، تنزل الملائکہ، آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں۔ اگر آج شب قدر ہوئی، اگر آج ہوئی تو یاد رکھنا، نہ موسیٰ کی امت میں کبھی جبرائیل اترے، نہ عیسیٰ کی امت میں اترے، نہ صالح کی امت میں اترے، نہ اسحاق کی امت میں اترے، نہ یعقوب کی امت میں اترے۔ پہلے لوگ 1000 سال بھی سجدے کریں تو جبرائیل نہیں آتے، یہاں تو ایک سجدہ ہے، سجدے میں گئے اور رب نے رحمت والی نظر کر دی اور تمہارا دل کینے سے پاک ہو گیا تو فرشتوں کا سردار جبرائیل آ جاتا ہے اور تمہیں اللہ کا سلام دینے آتا ہے۔ وہ تو آ رہا ہے، تم اس قابل ہو؟ یہ ہے سوال۔ تم نے اپنا سینہ صاف کر لیا؟ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے، یا تو سینے میں کینہ ہوگا یا سینے میں مدینہ ہوگا۔ اب تمہارے اوپر ہے کہ سینے میں کینہ رکھو یا سینے میں مدینہ رکھو۔ اگر مدینہ ہے تو محبت ہے، مدینہ ہے تو الفت ہے، مدینہ ہے تو مودت ہے، مدینہ ہے تو عطا کرنے والا جذبہ ہے، مدینہ ہے تو معاف کرنے والا جذبہ ہے، مدینہ ہے تو خیر خواہی ہے، مدینہ ہے تو اچھی سوچ ہے، مدینہ ہے تو جھوٹ سے نفرت ہے، مدینہ ہے تو ہر ایک کے لیے بہترین انسان بننے کا جذبہ ہے۔ اور اگر یزیدی صفات ہیں تو پھر حسد بھی ہے، بغض بھی ہے، عداوت بھی ہے، نفرت بھی ہے۔ آج آپ کو فیصلہ کرنا ہے آپ ہیں کس جماعت میں۔ اگر آپ کو رحمان کا محبوب بننا ہے تو کیونکہ دن بھی آج علی کا ہے، علی کے دامن سے کو تھام لو، علی کے دامن کو تھام لو۔ رسول بھی علی کے ساتھ، فاطمہ بھی علی کے ساتھ، حسن بھی علی کے ساتھ، حسین بھی علی کے ساتھ، پنجے تن میں بھی یہ ہیں، 4 یار میں بھی یہ ہیں۔ تو جو ان کو تھام لیتا ہے وہ کامیاب و کامران ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ حسان بھائی، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ اور صدا کرنا میرے بس میں تھی، میں نے تو صدا کر دی، میں نے تو صدا کر دی، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، وہ جو دیں گے میں لے لوں گا، سخی جانے گدا جانے، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے۔ صدا کرنا
کیا دیں گے میں کیا لوں گا سخی جانے گدا جانے واہ 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 سبحان اللہ میری مٹی مدینے شہر کی راہ میں بچھا دینا راہ میں بچھا دینا کہاں لے جائے گی اس کو کہاں لے جائے گی اس کو مدینے کی ہوا جانے کہاں لے جائے گی اس کو مدینے کی ہوا جانے کہا جبریل نے سدرات تلک میری رسائی ہے کتنی منزلیں آگے ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے حسان بھائی جزاک اللہ. ناظرین کرام ایک مختصر سا بریک سے جب واپس آئیں گے آپ سب جانتے ہیں مقابلہ تقریر ہوگا. ہمارے معزز مہمان بن جائیں گے ججز. ایک بریک کے بعد رمضان پاکستان کی سحر نشریات میں. رمضان پاکستان کی 21ویں سحر نشریات میں موجود ہے. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. مقابلہ تقریر اور یہ وہ وقت ہے جب ہمارے معزز مہمان ججز بن جاتے ہیں. ان کے چہروں پر بھی مسکراہٹ ہوتی ہے کہ چلو یار کوئی اور کام کر رہا ہے ہم انہیں جج کر رہے ہیں بیٹھ کر. تو جناب آج جو ٹاپک ہے یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. حافظ سفیان، خواجہ سعد اور کامران زبیر تقاریر پیش کریں گے. آپ تینوں کے پاس 2.5 منٹ کا وقت ہوگا. 2 منٹ پر ایک گھنٹی بجائی جائے گی تاکہ آپ اپنی تقریر کو مکمل کر سکیں، ریپ اپ کر سکیں. حافظ سفیان آئیے بسم اللہ. میرے سامنے شب ہجرت کا منظر ہے صدر علی وقار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے شیطان اور اس کے چیلوں کے گڑھ دار الندوہ میں بنائے جا رہے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو ان کفار کی چال بتا رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر یکبار کی ملال چھا جاتا ہے. افسوس کس چیز کا؟ اس کا کہ آپ کے پاس ان کفار کی امانت موجود ہے اور ان کفار کی جو امانت موجود ہے اب انہیں واپس کون لوٹائے گا؟ ہجرت کا حکم آ چکا ہے اور جانا ناگزیر ہے کہ ایسے میں سرکار کی نظر حیدر کرار سید حیدر کرار پر جا پڑتی ہے. حضور پوچھتے نہیں، جانتے ہیں کہ یہ اہل ہے، امانت سپرد کرتے ہیں اور گلے لگاتے ہیں. وقت آخر ہے، آنکھ نم ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے بستر پر سلاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. جناب والا دنیا کے لیے وہ بستر جو ہے کانٹوں کی سجی سیج سہی، محاصرے میں گھرا سہی اور قتل کا ہر دم اندیشہ سہی، مگر عشق کے لیے تو وہ امر کا ایک لمحہ ہے، مگر عشق کے لیے تو وہ امر کا ایک لمحہ ہے. جناب والا شہادت گئے الفت تو سجی ہی مولا علی کے نام سے ہے. وہ علی
جو مومن کے دل کا پیار ہے منافق کے لیے آہنی تلوار ہے، وہ علی جو داماد رسول ہے، وہ علی جو جن کے بیٹے سرکار کے پھول ہے، وہ علی جو داماد رسول ہے۔ میرے صدر علی وقار، عشق ہے، عشق کا حیدر نے بھرم رکھنا ہے، عشق ہے، عشق کا حیدر نے بھرم رکھنا ہے، شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ حافظ سفیان۔ خواجہ سعد اگلی تقریر پیش کریں گے، بسم اللہ۔ ذوالفقار کی دھار اور علی کی للکار کسی سے ڈھکی چھپی نہیں صدر علی وقار، کہ مارکہ خیبر پہ نظر ڈالیے، ہر سمت خوف اور وحشت کا سما طاری ہے۔ ایسا مشکل وقت آ چکا ہے کہ آج باطل حق پہ بھاری ہے۔ کفار کو تلاش ایک ایسے مرد مجاہد کی ہے جو صورت فولاد، شجاعت اور بہادری سے سرشار ہو، اور وہ اسی تلاش کے لیے مرحب کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ مگر ٹھہریے کہ ایسے میں منظر بدلتا ہے اور دانائے سبل، ختم رسل، مولائے کل علم حق تھماتے ہیں حیدر کرار کو، علی ابن ابی طالب کو۔ وہ علم حق در خیبر میں گاڑ دیتے ہیں، ایک ہی بار میں مرہم کو بچھاڑ دیتے ہیں، اور یہ صدا بلند ہوتی ہے کہ اے الفت حیدر تیرے احسان بڑے ہیں۔ جی ہاں، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنے ہی کا تو کمال ہے صدر علی وقار، کہ وقت نماز فجر ہے، کوفہ کی مسجد ہے، اور ابن ملجم آپ کے سر مبارک پہ اگر تلوار بھی چلاتا ہے تو آپ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہیں اور شہادت کو گلے لگاتے ہیں۔ یہ شہادت گہے الفت کا کمال ہی تو ہے کہ جب یہ 72 میدان کربلا میں اترتے ہیں تو تپتی ریت پہ بھی اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے ہیں، اور یہ صدا بلند ہوتی ہے کہ اعلان حق کا مطلع تابا، علی کی ذات ہمت فضائے عالم امکان، علی کی ذات ہمت فضائے عالم امکان، علی کی ذات دنیا جسے سمجھنے کی ہمت نہ کر سکی، وہ دین حق کا سر نمایاں، علی کی ذات وہ دین حق کا سر نمایاں، علی کی ذات۔ کیونکہ یاد رکھیں الفت حیدر میں ہی ڈوبنے والا روزے روشن سے ہی کامیاب ہوا ہے، اور جو الفت حیدر کو پا گیا وہ پھر اپنا مقام بنا گیا۔ کیونکہ اے الفت حیدر تیرے احسان بڑے ہیں، اور یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا خواجہ سعد۔ کامران زبیر اگلی اور آخری تقریر پیش کریں گے، کامران بسم اللہ۔ رمضان 5 شنبہ 19واں روزہ صدر علی وقار۔ آج سے ٹھیک 1393 برس قبل مسجد میں دہشت گردی کی مضمون بنیاد رکھی گئی، اور پہلا نشانہ سینہ زمین پر موجود خدا کی مخلوق، محبوب ترین مخلوق کو نشانہ بنایا گیا۔ وقت سجود جب شیر خدا کا سر خدا کے سامنے مسجود ہوتا ہے تو ابن ملجم زہر میں بھجی تلوار کا وار کر کے یہ سمجھتا ہے کہ علی کا مخالف جیت گیا، مگر وہ شیر یزداں، شاہ مرداں، امام المتقین کے زخم شہادت کھا کر بھی چہرے پہ کوئی شکن نہیں، کوئی گلہ نہیں، زباں پر کوئی اہو بکا، کوئی چیخو پکار نہیں، فقط کعبۃ اللہ کی جانب اشارہ کر کے یہ ایک صدا کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا۔ تو پھر تسلیم کیجئے کہ لوگ آسان سمجھتے تھے علی کی مثل ہونا، مگر در حقیقت یہ ہے شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا، مگر در حقیقت یہ ہے شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا۔ صدر علی وقار شہادت گہے الفت کو پچھلے 1350 سالوں میں علی جیسا گوہر نایاب نہ ملا ہوگا، تو پھر سلام پڑھیے اس علی پر کہ جو نفس رسول بھی ہے، سرتاج بطول بھی ہے، جو حیدر کرار بھی ہے، جو غیر فرار بھی ہے، علی وہ کہ نوجوانی میں عمر ابن عبد ود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہے انا النذی سمتنی امی حیدرہ فائز الزربینی شدید الکسرہ۔ تو پھر سلام پڑھیے علی وہ کہ جس کے بارے میں کوفہ کی جائے نماز کہے کہ علی کو سجدے میں ضربت لگائی گئی، علی تم سے مارا نہیں گیا، کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، مرحب دو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا۔
اٹھنے کا نہیں اب کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا نہیں اب کہ یہ مارا علی کا ہے. شکریہ. بہت بہت شکریہ کامران زبیر. حافظ سفیان نے پہلی تقریر کی، پھر خواجہ سعد اور پھر کامران زبیر. آج کے موضوع پر آپ کو کس کی تقریر بہتر لگی؟ ڈاکٹر صاحب پہلے آپ. دیکھیں میرے حساب سے تو خواجہ سعد جو درمیان والے ہیں ٹھیک ہے، ان کا جو دوسرے پہلا نمبر پر نمبر آئے ہے، اور اس کے بعد وہ آخر میں جنہوں نے کی ہے ان کا کامران دوسرا زبیر ہے، آپ کو لگتا ہے اور سیکنڈ، اس کے اور بعد پھر تیسرا حافظ نمبر. سفیان. نور بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ماشاءاللہ قدریں بہتر تھی قدرے بہتر. اور بہت اچھا تینوں کا انداز تھا. بالکل. اور مگر جس طرح فرمایا ڈاکٹر صاحب نے، یقیناً پہلے نمبر پہ خواجہ صاحب اپنے اعتماد کی وجہ سے موضوع کی بنیاد پر انداز بیاں روانی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک. بہت شاندار. تو خواجہ سعد مبارک ہو، یو آر دا ونر فار ٹوڈے. آپ بھی اگری کرتے ہیں؟ جی بالکل، میں بھی بالکل. کون ڈس ایگری کر سکتا ہے؟ ہم بھی ایگری کرتے ہیں. لیکن مجھے کامران زبیر آپ کا کانٹینٹ بہت اچھا لگا. جیسے آپ نے آغاز کیا، آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ آپ اس کو بہت بہترین طریقے سے لے کر جائیں گے، کیونکہ آپ نے کہانی کے انداز میں آغاز کیا اور پھر آپ نے 19 رمضان کا ذکر کیا. تو مجھے لگا کہ یہ بہت آپ اس کو بہترین فلو میں لے کر جائیں گے، لیکن کہیں کہیں کچھ غلطیاں ہو گئی. یو آر دا ونر. خواجہ صاحب بہت مبارک ہو. آپ سب کے ساتھ جو تحائف جا رہے ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے اسپانسرز جو کہ نوجوانوں کا، جو بچے یہاں پر آتے ہیں، جو نوجوان آتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اپنے تحائف بھجواتے ہیں. دا نیو یارک پیزا کی جانب سے آپ کو واؤچرز مل رہے ہیں. نزوا ہمارا برانڈ ہے جس کی جانب سے تحائف ہیں. فاسٹر بلیک کوبرا ہے جس کی جانب سے تحائف ہیں. تفل کی جانب سے تحائف ہیں. پنج ند جے ڈاٹ کا برانڈ ہے، اس کی جانب سے تحائف ہیں. احسن الکلام آپ لے کر جا رہے ہیں. گھر میں اگر موجود ہیں بچے تو بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے. یہ بہت ہی ایک بہترین بچوں کو تحفہ دینے کے لیے اچھی چیز ہے. آپ عیدی کے بجائے، بلکہ میں کہوں گی عیدی تو خیر دینی بنتی ہے، وہ پھر بچے ورنہ آپ کو معاف نہیں کریں گے، عیدی کے ساتھ احسن الکلام دے دیں. اس میں بچوں کے لیے جو فیچرز ہیں، وضو سکھایا جاتا ہے، آسان نماز سکھائی جاتی ہے بچوں کو، اسلام کے بیسکس سکھائے جاتے ہیں، قرآنک سورز ہیں جو بچے سیکھ سکتے ہیں، سیرت نبوی ہے وہ سیکھ سکتے ہیں. تو یہ سب کچھ اس ایک ٹیب میں بچوں کے لیے موجود ہے. اس کے بعد ہمارے پاس کورل جیولز کے تحائف ہیں، مزیدار حلیم، حمزہ کلیکشن، QMS ڈیجیٹل، فوٹائل اور SBG جینز. اگین آئی ایم تھینکفل ٹو آل دی اسپانسرز کہ وہ یہاں پر تحائف بھیجتے ہیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اینڈ ونس اگین کنگریچولیشنز خواجہ سعد، آپ آج کے ونر ہیں. جناب آپ کے پاس حسان بھائی ایک کلام کے لیے اور پھر کنکلوڈنگ ریمارکس اپنے مہمانوں سے. بسم اللہ. فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے، وہیں جنت بنا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے، وہیں جنت بنا بیٹھے. کوئی موسم، کوئی بھی وقت، کوئی بھی علاقہ ہو، کوئی موسم، کوئی بھی وقت، کوئی بھی علاقہ ہو، جہاں ذکر علی چھیڑا، جہاں ذکر علی چھیڑا، وہاں دیوانے آ بیٹھے، جہاں ذکر علی چھیڑا، وہاں دیوانے آ بیٹھے. علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے، چلے اپنے مکان سے اور چلے اپنے مکان سے، اور علی کے در پہ جا بیٹھے، چلے اپنے مکان
مکہ سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے فراز دار ہو مقتل ہو زندہ ہو کہ صحرا ہو جلی عشق علی کی شوم اور پروانے آ بیٹھے جلی عشق علی کی شوم اور پروانے آ بیٹھے فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے. کیا بات ہے. ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ ہماری بھی جنت بن جائے تو ہم بھی علی والے بنے بیٹھے ہیں. مفتی صاحب 2 جملوں میں آج کی جو ہم نے گفتگو کی اس کو سمیٹ دیجئے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا خلاصہ میری نظر میں جو ہے خدا کی عبادت، رسول کی اطاعت، مخلوق کی خدمت. واہ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ علی والے حقیقتاً بن جائیں تو اللہ کی عبادت ایسے کریں کہ آپ کے ذہن میں یہ تصور ہو کہ خالق مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ کیفیت مسلسل ہو. اور جب یہ مسلسل ہوگی تو زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا، نہیں نکلے گا، آنکھیں غلط جگہ پر نہیں جاتی، کان غیبت نہیں سنتے اور ہاتھ حرام مال کی طرف نہیں بڑھتے. اور جب دل کے اندر یہ بات ہو کہ مجھے نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنی ہے، تصور یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی عبادت عشق مصطفیٰ ہے. کیا بات. اگر میں چاہتا ہوں کہ حضور سے محبت کروں تو حضور کی ہر ادا کو اپنے سینے میں لے آؤں. بالکل. اور پھر اگر میں علی والا بننا چاہتا ہوں تو ذہن میں رکھیے کہ جب آپ میں زخم لگا، آپ کے لیے پانی لایا گیا، آپ کے قاتل جو سامنے ہیں وہ کھڑا کانپ رہا ہے، سیدنا علی حیدر کرار، جب خون آپ کے چہرے مبارک پر داڑھی سے گر رہا ہے اس وقت بھی آپ کہتے ہیں پانی اس کو پلا دو. اللہ اکبر. وہ گھبرایا ہوا ہے اور نصیحت فرماتے ہیں اپنے اولاد سید امام حسن کو اور امام حسین کو. مجھے علی اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی سبق دے کر جا رہے ہیں. تو یاد رکھنا کہ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں اور احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب. آج کی دیکھیں میں مولا علی کے حوالے سے صرف 2 جملوں میں بات کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو علی اس ہستی کا نام ہے جس کی اپنی ذات بھی رسول سے ہے، جس کی نسل بھی رسول سے ہے. یعنی علی کی اپنا وجود وہ بھی رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اقدس سے تخلیق پایا ہے اور رسول کریم علیہ السلام کی نسل مبارک بھی یہیں سے جاری ہوئی ہے. یعنی یہ دنیا میں وہ واحد شخصیت ہے کہ جن کے دونوں کا مرج البحرین جناب رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم پر آتا ہے. تو اس لیے آج ہمارے معاشرے کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح نبی کریم علیہ السلام خدا نہیں ہو سکتے، اس طرح علی نبی یا مصطفیٰ نہیں ہو سکتے. ان کے بعد جتنی فضیلتیں ہیں انسان جس کا تصور کر سکتا ہے وہ تمام مولائے کائنات میں موجود ہیں. لہٰذا ان کو کسی مقابلے میں نہ لایا جائے بلکہ ان کو اپنا آئیڈیل بنا کر ان کے نقش قدم پر چلا جائے. کنکلوڈ اس شعر پہ کرتا ہوں کہ انیس عمر بسر کر دو خاکساری میں، کوئی کہے نہ غلام ابو تراب نہیں. آپ کی زندگی میں اگر مولا علی کا اسوہ ہے تو آپ اہل بیت نبوت کے مولا علی کے غلام ہیں. اگر آپ کی زندگی میں اہل بیت اور مولا علی کا اسوہ، طریقہ زندگی، نمونہ نہیں ہے تو پھر آپ لاکھ دعوے دار ہوں، آپ مولا علی کی جماعت کے اندر شامل نہیں ہو سکتے. کیا بات ہے. بہت شکریہ ہمارے معزز مہمانوں کا یہاں پر تشریف فرما تھے. ناظرین کرام ایک مختصر سا بریک ہماری سحر نشریات میں. ایک بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے آپ سب جانتے ہیں ہمارا آخری سیگمنٹ قصص القرآن، انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد.
नाज़रीन किराम, आज कससुल कुरान में ज़िक्र करेंगे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का। आप सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हुस्नो जमाल के पैकर, सब्रो सबात के मुजस्मे और अफ़्व दरगुज़र के अज़ीम अलम बरदार बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अता फ़रमाए और उन्हें मनसबे नबूवत से भी सरफराज किया। अल्लाह ताला ने आपकी शान में कुरान मजीद की एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई है ताकि लोग उस पर महवर करें और इसमें जो हिकमतें, नसीहतें, आदाब और मसाइल हैं उन्हें समझ सकें। इरशाद बारी ताला है कि ये किताब रोशन की आयतें हैं, हमने इस कुरान को अरबी में नाजिल किया है ताकि तुम समझ सको। ए पैगंबर, हम इस कुरान के ज़रिए से जो हमने तुम्हारी तरफ भेजा है तुम्हें एक निहायत अच्छा किस्सा सुनाते हैं और तुम इससे पहले बेखबर थे। नाज़रीन किराम, सूरह यूसुफ़ की इब्तिदा में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के एक ख्वाब का तस्करा है जिसकी ताबीर बहुत अजीम और शानदार साबित हुई है। इरशाद बारी ताला है कि जब यूसुफ़ ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा जान, मैंने ख्वाब में 11 सितारों और सूरज और चाँद को देखा है, देखता क्या हूँ कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा, अपने ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से ना करना, नहीं तो वो तुम्हारे हक में कोई फरेब की चाल चलेंगे। कुछ शक नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है और इसी तरह अल्लाह तुम्हें बुर्गजीदा मुमताज़ करेगा और ख्वाब की बातों की ताबीर का इल्म भी सिखाएगा। और जिस तरह उसने अपनी नेमत पहले तुम्हारे दादा परदादा इब्राहीम और इसहाक पर पूरी की थी, उसी तरह तुम पर और औलाद याकूब पर भी पूरी करेगा। बेशक तुम्हारा परवरदिगार सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। नाज़रीन किराम, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बचपन में ख्वाब देखा कि 11 सितारे और सूरज और चाँद आपको सजदा कर रहे हैं। 11 सितारों से मुराद थी आपके 11 भाई और फिर सूरज और चाँद से मुराद आपके वालिदैन थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब देखकर खौफ महसूस किया, इसीलिए नींद से बेदार होकर अपने वालिद मोहतरम को ये ख्वाब सुनाया। आपके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि आपको दुनिया और आखिरत में बुलंद मकाम और मर्तबा हासिल होने वाला है, जिसकी वजह से आपके भाई और वालिदैन भी आपके सामने झुक जाएंगे। वालिद ने आपको हुक्म दिया कि अपने भाइयों को इस ख्वाब की हकीकत ना बताएं ताकि वो लोग हसद ना करें और मकरो फरेब के ज़रिए आपको किसी नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें। इसलिए हदीस मुबारका में भी आया है कि अपनी ज़रूरियात पूरी करने में अख्फा से मदद लो, क्योंकि हर नेमत वाले से हसद किया जाता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने छोटे बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बेहद मोहब्बत थी, बेहद प्यार था और भाइयों को यही मोहब्बत, यही प्यार, बाप की यही शफ़क़त बर्दाश्त नहीं होती थी। तो वो हसद की आग में जलने लगे और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ साजिशें तैयार करने लगे। अल्लाह ताला ने उनका ये क़स्सा बयान करते हुए फ़रमाया है कि हाँ, यूसुफ़ और उनके भाइयों के क़िस्से में पूछने वालों के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं। जब उन्होंने आपस में तस्करा किया कि यूसुफ़ और उसका भाई अब्बा जान को हमसे ज़्यादा प्यारे हैं, हालांकि हम जमात की जमात हैं, कुछ शक नहीं कि अब्बा जान सरी गलती पर हैं, लिहाजा यूसुफ़ को या तो जान से मार डालो या किसी ऐसे मुल्क में फेंकाओ, फिर अब्बा जान की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाएगी और उसके बाद तुम अच्छी हालत में हो जाओगे। उनमें से एक कहने लगे कि यूसुफ़ को जान से ना मारो और किसी गहरे कुएं में डाल दो कि कोई राहगीर निकाल कर किसी और मुल्क में उसे ले जाए। अगर तुमको करना है तो यूं करो। नाज़रीन किराम, सूरह यूसुफ़ में यकीनन ये पूरा वाक़या है जिसे आप पढ़ भी सकते हैं। अब उन्होंने अपने वालिद से ये मुतालबा शुरू कर दिया कि उनके साथ उनके छोटे भाई यूसुफ़ को भेजा जाए और जाहिर है ये भी किया कि वो तो सिर्फ ये चाहते हैं कि यूसुफ़ भी उनके साथ जाकर खेल कूद आएँ और तफरी कर लें, और जो बात उनके दिल में थी वो सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते थे। उनके वालिद ने इस पर फरमाया कि बेटों, मुझसे तो यूसुफ़ की जुदाई घड़ी भर भी बर्दाश्त नहीं होती। इसके अलावा मुझे ये भी डर लगता है कि तुम अपने खेल कूद में इतने मशगूल हो जाओगे कि तुम यूसुफ़ से गाफिल हो जाओगे और कोई भेड़िया आकर इसे खा ना जाए। वो तो इतना छोटा है कि तुम्हारे गाफिल होने की सूरत में अपना बचाव भी नहीं कर सकेगा।
تو بھائی کہنے لگے کہ اگر ہماری موجودگی میں، جب کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، یعنی ہم تعداد میں زیادہ ہیں، اگر ایسا ہوا اور بھیڑیا کھا گیا پھر تو ہم بڑے نقصان میں پڑ گئے. یعنی اگر بھیڑیا اس پر حملہ کر کے اسے ہمارے درمیان سے اٹھا کر لے گیا جیسے آپ والد صاحب کہہ رہے ہیں، تو ہم ایک جماعت ہو کر بھی اس سے اس طرح غافل رہیں کہ خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی حادثہ ہو گیا تو ہم تو کسی کام کے نہ ہوئے، تب تو ہم مرے برابر ہوئے. اب اس طرح کی جو باتیں انہوں نے کی تو وہ لوگ اپنے والد گرامی کو سے اصرار کرتے رہے، انہیں مناتے رہے، اس طرح کے جملے کہتے رہے، اور حتیٰ کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی والد صاحب سے اجازت لے لی. جو ہی وہ لوگ آپ کی نظروں سے اوجھل ہوئے، انہوں نے حضرت یوسف سے گالم گلوچ اور زبان و عمل سے ان کی ایذا رسائی شروع کر دی. انہوں نے پختہ فیصلہ کر لیا کہ اب آپ کو کنویں کی گہرائی میں اس کے درمیان پڑے ہوئے ایک بڑا سا پتھر ہے اس پر پھینک دیں گے، جسے راؤنا بھی کہا جاتا ہے. جب کنویں میں پانی کم ہو جاتا ہے تو ایک آدمی کنویں میں اتر کر اس پتھر پر کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر ڈول میں خود پانی بھرتا ہے. باہر کھڑا ہوا دوسرا آدمی رسی کے ذریعے سے ڈول کھینچ لیتا ہے. اب ہوا یہ معاملہ کہ فیصلہ تو وہ کر چکے تھے. جب انہوں نے آپ کو کنویں میں پھینک دیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی اور کہا کہ آپ جس مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں اس سے آپ کو ضرور نجات ملے گی. آپ اس وقت بھائیوں کو ان کے کرتوت یاد دلائیں گے جب آپ کو عزت اور اقتدار حاصل ہو جائے گا، اور یہ لوگ آپ کے محتاج بھی ہوں گے اور آپ سے خوفزدہ بھی ہوں گے اور انہیں معلوم نہیں ہوگا. ناظرین کرام، یہ وہ خواب ہے جس کی اب تعبیر سامنے آ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ خود اپنے پسندیدہ بندے کو یہ سب بتا رہے ہیں. جب وہ آپ کو کنویں میں ڈال کر چل دیے تو آپ کی قمیض انہوں نے لے لی اور اسے خون آلود کر دیا. پھر عشاء کے وقت بتایا جاتا ہے روایتوں میں کہ جب وہ اپنے والد کے پاس واپس لوٹے تو کہنے لگے کہ ابا جان، ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے تھے. یعنی اپنے سامان کی حفاظت کرنے کے لیے اس سامان کے پاس چھوڑ کر خود دوڑتے ہوئے ہم دور نکل گئے تو ہماری غیر موجودگی میں یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. وہ اپنے جھوٹ پر پردہ ڈالنے کے لیے یوسف علیہ السلام کے کرتے پر خون بھی لگا لائے. جھوٹ موٹ کا خون تھا کیونکہ انہوں نے ایک جانور ذبح کیا تھا اور اس کا خون حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پر لگا کر یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ انہیں قمیص کو پھاڑنے کا خیال ہی نہیں آیا. ان پر شک کی علامات واضح تھی، اس لیے والد کے سامنے ان کی بات بن نہ سکی. والد صاحب جانتے تھے کہ وہ یوسف سے عداوت رکھتے تھے اور اس بات پر ان سے حسد کرتے تھے کہ والد کے دل میں ان کی محبت زیادہ ہے، کیونکہ روایات میں یہ ہے کہ بچپن سے ہی حضرت یوسف علیہ السلام سے شان اور عظمت کے آثار نظر آتے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے ان کو شرف نبوت سے نوازنا چاہتے تھے. جب وہ بہلا پھسلا کر انہیں لے گئے تو فوراً ٹھکانے لگانے کی کوشش کی تاکہ انہیں والد کی نظروں سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیں. پھر جھوٹ موٹ کے غم کا اظہار کیا، روتے ہوئے آئے، اور یہ ان کی ایک متفقہ بھائیوں کی سازش تھی. اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا کہ حقیقت حال یوں نہیں ہے بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو. اچھا، صبر کہ وہی خوب ہے اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے. ناظرین کرام، اس کے آگے کا قصہ بھی بہت ہی خوب ہے. اس کے آگے کے قصے میں بہت سارے ایسے میسیجز ہیں، بہت سے ایسی اگزامپلز ہیں جو رہتی دنیا تک مثالی ہیں. رہتی دنیا تک وہ چیزیں سیکھ کر، وہ چیزیں جان کر ہم اپنی زندگیوں کو، اپنے حال کو بہتر کرتے ہیں. ناظرین کرام، قصص القرآن اور یہ تمام انبیاء کے قصے یہاں لانے کی ضرورت یہ ہے کہ ان قصوں کو پڑھنے سے، سمجھنے سے ایک تو خیر و برکت ہے، دوسرا یہ کہ یہ تمام وہ قصے ہیں جن میں ایسے افراد موجود تھے اور ایسی غلطیاں کرنے والے افراد جن کے اوپر ان غلطیوں کے بعد عذاب نازل ہوا، اور پھر اس سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. کیونکہ ایسا نہیں تھا کہ
पास्ट में ही, माजी में ही ऐसी गलतियां हुई, कई हज़ार साल गुजरने के बावजूद आज भी ये गलतियां उसी तरह से दोहराई जाती हैं। इस खौफ से बालातर होकर हम भूल कर कि उस वक्त भी अजाब नाजिल हुआ, अब भी अजाब नाजिल हो सकता है। तो ये तमाम किस्से आपके सामने रखने की जो कोशिश है वो इसलिए कि माजी को याद करके अपने हाल और मुस्तकबिल को इंशाअल्लाह किसी न किसी तरह बेहतर बनाया जा सके। आज की इस ट्रांसमिशन में इतना ही नाज़रीन कराम, कुछ ही घंटों में आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी रखी तो आपसे मुलाकात होगी अपनी अफ्तार नशरियात में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। Ramzan Pakistan